الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے نیت دل کے ارادے کو کہا ہے، یعنی کوئی بھی عمل آدمی جب کرتا ہے اس سے پہلے اس کے دل کے اندر جو خیال اور ارادہ پیدا ہوتا ہے، جو مقصد پیدا ہوتا ہے اس کام کو کرنے کا، اس خیال کو نیت کہا جاتا ہے۔ خیال ہمیشہ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے، جو الفاظ زبان کے اوپر آ جائیں وہ خیال نہیں ہوتے، وہ الفاظ ہوتے ہیں۔ ہر عمل سے پہلے نیت کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے کہ نیت کا جو مقام ہے وہ دل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، قیامت کے دن لوگوں کے دلوں کے جو راد ہیں، جو ان کے جو خیالات ہیں، ان کے جو ارادے تھے، وہ بھی قیامت کے دن حاصل کر لیے جائیں گے۔ یعنی ان کے دلوں کے راز اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن انہیں بھی حاصل کر لے گا۔ تو اس کا معنی یہ کہ جو نیت ہے، اس نیت کا اصل جو محل ہے وہ دل ہے۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا نہیں ہوتے، بلکہ جو خیال اور جو ارادہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے، اسی خیال اور ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر نماز پڑھتا ہے اور وہ نماز کے بارے میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے کہ میں یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کے دل کے اندر ریاکاری ہے، تو اب جو قیامت کے دن جو فیصلہ ہوگا اس کی زبان کے الفاظ پر نہیں ہوگا کہ اس نے جو زبان سے الفاظ یہ ادا کیے کہ میں یہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، بلکہ اس کے جو دل کے اندر جو خیال تھا، جو ریاکاری تھی، جو دکھلاوا تھا، اس دل کے خیال پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلے کرے گا۔ اور اسی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مخاطب ہو کے کہا تھا کہ جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جہاد میں ایک شخص کو قتل کر دیا، وہ شخص جب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کے نیچے آ گیا تو اس نے اپنی زبان سے کلمہ پڑھ دیا اور اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پھر بھی قتل کر دیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا، تو آپ علیہ السلام نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے غصے کا اظہار کیا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آدمی نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ میری تلوار کے ڈر سے پڑھا تھا، وہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جانے سے بچنے کے لیے اس نے یہ کلمہ پڑھا تھا کہ میں کلمہ پڑھ کے جو ہے وہ اپنی جان کو بچا لوں اور میں قتل نہ کیا جاؤں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسامہ، کیا تم نے اس آدمی کے دل کو چیر کر دیکھا تھا کہ اس کے دل کے اندر یہی خیال تھا جو تم بیان کر رہے ہو؟ تو یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس حدیث کے اندر ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ نیت جو ہے اس کا جو اصل مقام اور اس کا جو اصل محل ہے وہ دل ہے، زبان کے الفاظ وہ نیت نہیں ہیں۔ تو ہر عمل سے پہلے نیت کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جو نیت کے روزہ رکھنے سے پہلے نیت کے جو الفاظ معروف ہیں، ان الفاظ کی شرعی حیثیت کیا ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ جو الفاظ روزہ رکھتے ہوئے ادا کیے جاتے ہیں زبان سے، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ جو الفاظ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں یہ نیت کا محل ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 کہ یہ الفاظ جو عموماً ہم
رمضان المبارک کے جو کیلنڈر ہیں ان کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، یہ الفاظ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ جب یہ الفاظ حدیث سے ثابت نہیں ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ الفاظ ادا نہیں کرنے چاہیے، یہ الفاظ نہیں پڑھنے چاہیے۔ قیامت کے دن ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہم نے یہ الفاظ روزے کی نیت کرتے ہوئے زبان سے ادا کیے یا نہیں کیے۔ اس لیے سوال یہ نہیں ہوگا کہ یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یہ الفاظ ہمیں بتائے ہی نہیں۔ ہاں، اگر یہ سوال ہو گیا کہ تم یہ بتاؤ کہ یہ جو الفاظ تم نے زبان سے ادا کیے تھے، روزہ رکھتے ہوئے جو زبان سے نیت کی تھی، میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ الفاظ نہیں بتائے تھے، تمہیں یہ الفاظ بیان نہیں کیے تھے، تو تم نے یہ اپنی طرف سے روزے کے ساتھ یہ الفاظ کیوں جوڑ دیے؟ اگر یہ سوال ہو گیا تو پھر ذرا سوچیں کہ ہمارا جواب کیا ہوگا۔ لہذا ہر عمل سے پہلے نیت کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو الفاظ ہیں بذات خود ان الفاظ کی ترتیب درست نہیں ہے۔ ان الفاظ کا آپ ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ ان الفاظ کا یہ بنتا ہے کہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ اب آدمی روزہ آج کا رکھ رہا ہے اور نیت جو ہے وہ کل کے روزے کی کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے اور وہ پہلے روزے میں اپنی زبان سے نیت کے یہ الفاظ ادا کر رہا ہے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، میں نے کل کے روزے کی نیت کی۔ تو آج کا جو اس کا روزہ ہے اس کی نیت اس نے 30 شعبان کو تو کی ہی نہیں۔ جب اس نے اس پہلے روزے کی نیت کی ہی نہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا پہلا روزہ جو ہے وہ ضائع چلا گیا، اس لیے کہ اس نے نیت کی ہی نہیں۔ اور آج یہ جو یکم رمضان کو جو یہ نیت کر رہا ہے تو یہ کل کے روزے کی کر رہا ہے، تو یہ الفاظ ترتیب کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک کا 30واں دن، 30ویں روزے کو آدمی یہی نیت کرتا ہے 30واں روزہ رکھتے ہوئے، اور اگلے دن جو ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ آدمی رمضان المبارک کا 30واں روزہ رکھ رہا ہے اور اگلے دن روزے کی نیت کر رہا ہے، جبکہ اگلا دن جو ہے وہ روزے کا دن نہیں ہے بلکہ عید کا دن ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اپنی ترتیب کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہیں۔ جس نے بھی یہ الفاظ اپنی طرف سے گھڑے اس نے ترتیب کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ تو بہرحال یہ الفاظ جو عموماً ہم اپنے معاشرے میں پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور لوگوں کو بتائے جاتے ہیں کہ نیت کے طور پر یہ الفاظ ادا کریں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ ہر عمل سے پہلے نیت کا ہونا یہ لازمی اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کرتا اس کا روزہ جو ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ہر روزے کی جو ہے وہ نیت کرنی چاہیے، لیکن نیت جو ہے وہ دل سے ہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ نیت کا جو اصل مقام ہے وہ دل ہے نہ کہ زبان۔ لہذا زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے سے بچیں اور دوسرے اپنے رشتہ داروں کو، احباب کو بھی اس بات سے آگاہ کریں کہ یہ جو الفاظ ہم عموماً سنتے اور پڑھتے ہیں یہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ حدیث سے جو صحیح طریقہ ہمیں ملتا ہے ہمیں اسی طریقے کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے تاکہ ہمارا یہ روزہ جو ہے یہ محفوظ ہو۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ ایک نئے الفاظ کے ساتھ، ایک بدعت کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اس کی ابتدا بھی ہمیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہی